السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یا اللہ، دعا کرتے کرتے یہ دل تھک گیا ہے، اللہ کا جواب۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج اسی کے اوپر ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، سنت طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے رو رو کر جو مانگی ہے دعائیں، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارے رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ نصیب ہی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندوں کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ پھر دیکھو تم اپنے دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے در سے اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کے جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے انتظار کرواتا ہے، جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک بھی پتا نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان دیتا ہے وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی انگنت مصلحتیں تھیں۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہے جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پر دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب تم اس دل کے ڈرنے کے بعد بھی اللہ کی رضا کے راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو، اللہ ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نکل نہیں سکو گے،
مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے پہلے باہر نکالنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا کہ تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجا ہی کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہے، تب ہی جب اس نے اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ تو پھر نا امید مت ہو، اس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کیا ہے، تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو۔ جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مقدر بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان منزلوں کو خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین تو تمہاری دعائیں تمہارا مقدر ہوتی ہیں، بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پر سب کچھ بدل سکتا ہے، جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے، جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جس کا نام ہے الرزاق ہے یعنی دین دینے والا، پھر وہ تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیزیں آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور اس کا صلہ ہو، وہ چیز جس کے دور ہو جانے سے وجود تہس نہس ہو جائے۔ اس حادثے کو بھلانے میں وقت تو لگتا ہے اور اس وقت کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر آزمائش میں مبتلا رکھتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں نے پلکوں کو جھلکنے ہوئے آنسوؤں کو میری رضا کے لیے ضبط کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے حد تھک گیا ہے، وہ جانتا ہے سب گنوا کر میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اور وہ تو پہلی آواز پر ہی تھام لیتا ہے۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیری نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تو پھر اللہ سے یہ رابطہ مت توڑ دینا صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک راستہ بحال نہیں ہو سکا جسے تم بحال رکھنا چاہتے ہو، اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی بھی رکھتا ہے اس لیے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تو اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ تو اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے،
اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ قرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے، مگر قربت کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری روح سجدہ ریز ہوتی ہے۔ فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہیں، مگر تہجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کی کسی بھی وقت نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان قائم ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تو تمہاری مانگنے میں مشکل آئے، نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔